بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ زبان قلوب و اذہان کی ترجمان ہے۔ اس کا استعمال صحیح ذریعے حصول ثواب اور غلط استعمال وعید عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصلاح زبان کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے یا تو وہ بھلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اہل ایمان کی گفتگو بہترین اور پرتاثیر ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ فضولیات سے احتراز کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضول باتوں کو چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی اچائی کی دلیل ہے۔ بہترین مسلمان سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں میں سے کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ کہتے ہیں کہ زبان کا نشتر لوہے کے نیزے سے زیادہ گہرا زخم کرتا ہے، لہٰذا بہترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول اور دوسرے مسلمان کی عزت نفس کا خیال بہت ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوسری بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت عرض کیا، آپ کے لیے صفیہ کا ایسا ایسا ہونا کافی ہے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ پستہ قد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ اس کا ذائقہ بھی بدل ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور اس کی عزت و آبرو قابل احترام ہے۔ جنت کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی بنا پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، ایسے ہی ان دونوں کی حفاظت کی کوتاہی کرنے والوں کے لیے تنبیہ بلیغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو کثرت کے ساتھ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ دو کوکلی چیزیں زبان اور شرمگاہ ہیں۔ زبان کے خطرات۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں مضبوطی سے تام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر جم جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ خطرے والی چیز جس کا آپ کو مجھ سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، پھر فرمایا، یہ زبان ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج بیت اللہ اور جہاد کے متعلق بالتفصیل بیان فرمایا۔ آخر میں فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا، اس کو روک کے رکھ۔ میں نے عرض کیا،
کیا ہم زبان کے ذریعے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو جہنم میں اوندے منہ گرانی والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو جو ہم کرتے ہیں کے سوا اور کیا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ زبان کا غلط استعمال آدمی کے اعمال یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد وغیرہ کو برباد کر سکتا ہے اور جنت کی بجائے جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ ہمیشہ دوران گفتگو تدبر و تفکر کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی انسان کو دنیا و آخرت کے آلام و مصائب سے دوچار کر سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ترجمہ، انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک نگران موجود ہوتا ہے، یعنی انسان کی ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ایک بات کرتا ہے، اس میں غور و فکر نہیں کرتا، اور وہ اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان مسافت سے بھی زیادہ جہنم کی طرف گر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلا شبہ ہمارا معاملہ تیرے ساتھ وابستہ ہے، اگر تو درست رہے گی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تجھ میں ٹیڑھا پن آ گیا تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے زبان درازی، گالی گلوچ ہوتی ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو مار جسم کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں دل کی سختی ہے، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا آدمی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ہر مکلف انسان کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہر قسم کی گفتگو سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، صرف وہ گفتگو کرے جس میں مصلحت واضح ہو، اور جہاں مصلحت کے اعتبار سے بولنا اور خاموش رہنا برابر ہو تو پھر خاموش رہنا سنت ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ جائز گفتگو بھی حرام یا مکروہ تک پہنچا دیتی ہے، اور ایسا عام طور پر ہوتا ہے، اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارا نصیحت چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر